یہ کہتی ہیں بعض اوقات مسوڑے نیچے ہو جاتے ہیں تو دانتوں کی جڑوں میں غذا وغیرہ جم جم کے پھر وہ نشان سے بن جاتے ہیں، اور یعنی وہ پراٹر وغیرہ جم جاتا ہے، تو اب وہ دانت صاف کرتے ہیں تو وہ پھر بھی صاف نہیں ہوتے، تو پھر غسل اور وضو کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو جسم کا ایسا جز بن جائے کہ اس کو دور کرنے میں حرج شدید ہو، یعنی بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، تکلیف ہوگی، بہت زیادہ اذیت میں انسان مبتلا ہوگا، تو پھر وہ معاف ہوتی ہے اور وہ وضو یا غسل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ لہٰذا پھر اسی کے اوپر اگر وہ آپ کلی وغیرہ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، جیسے جسم کا میل کو معاف رکھا گیا ہے، اسی طرح کام کاج کرنے والوں کے لیے، جیسے رنگ کرنے والے کے لیے اگر رنگ کے کہیں دھبے لگے ہیں بڑے بڑے تو اس نے صاف کر لیے، لیکن بہت سارے یہ لکیروں کے اندر گھسے رہتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے صاف کرنا۔ ایسے مکینک حضرات کو آپ دیکھیں، کتنے بھی ہاتھ دھو لیں پھر بھی ان کی یہ لکیروں کے اندر جو باریک باریک یہ لکیریں ہوتی ہیں، ان کے اندر آئل وغیرہ جم جاتا ہے، تو یہ سب پھر معاف ہوتا ہے کیونکہ اس کو چھڑانے میں حرج ہے۔ تو امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گی۔ ایک یہ کہتی ہیں اگر کسی نے کسی وجہ سے سنن یا نوافل توڑ دیے، شروع کر کے توڑ دیے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کو اب آپ نے دوبارہ پڑھنا واجب ہے، تو کیا فوری طور پہ پڑھ لیں یا ان کی بعد میں قضا کر لی جائے؟ دیکھیں، دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ اگر آپ نے توڑ دیا کسی مصلحت کی بنا پر اور وہ عذر ختم ہو گیا تو وقت کے اندر ہی چاہے ابھی پڑھ لیں چاہے پھر آپ بعد میں پڑھ لیں، لیکن اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ خاتون ہیں، ان کی بھویں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں، ذرا ایسی عجیب سی محسوس ہوتی ہیں، تو جب وہ کسی مجلس محفل وغیرہ کے اندر یا کسی شادی بیاہ کے موقع پہ جاتی ہیں تو کیا اس کو تھوڑا بہت صحیح شیپ دے سکتی ہیں تاکہ بدنما محسوس نہ ہو؟ تو بالکل دے سکتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھووں کے بال بنانا منع کیا گیا ہے وہ خوبصورت عورت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مزید خوبصورت بننا چاہے، یا قبول صورت ہے، اتنا کوئی بدنمائی نہیں لگ رہی، وہ مزید خوبصورت بننے کے لیے کریں، تو اس پر یہ وعید ہے کہ ایسی عورتوں پر کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس لیے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بھویں ہیں کہ جن کی وجہ سے جیسے کنواری بچیاں ہوتی ہیں تو رشتے آنے میں پرابلم ہوتی ہے، چہرہ عجیب سا لگتا ہے، یا شادی شدہ ہیں تو شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہوں، تو پھر وہ تھوڑا سا اس کو اس طرح کر لیں کہ چہرہ خوشنما محسوس ہو۔ تو اب یہ اصل میں خوبصورت بننا مقصود نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدنمائی سے بچانا مقصود ہے۔ ایسی جائز تبدیلی شریعت نے جائز رکھی ہے، اس لیے کر سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بچے کی گڑیا سامنے پڑی ہوئی تھی، نماز سے فارغ ہو کے نظر پڑتی ہے تو کیا نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا بھی بارہا جواب دیا کہ اگر بچوں کے کھلونے تعظیماً لگائے ہوئے ہیں، جیسے کارنس وغیرہ ہوتی ہیں، شوکیس ہیں یا ویسی ٹیبل وغیرہ ہیں، ان پہ گڑیاں ادب سے کھڑی کی ہوئی ہیں، تو پھر یقیناً ایسی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس کو آئندہ زندگی میں دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اور چونکہ اس مجسمے کے قریب یا سامنے یا دائیں میں رکھیں نماز پڑھی جو مکروہ تحریمی تھی اور گناہ تھی، تو اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ لیکن اگر وہ کھلونا زمین پہ پڑا ہوا ہے تو یہ مقام ذلت پر ہے، اب یہ مقام تعظیم پر نہیں ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگرچہ تھوڑا سا مکروہ تنزیہ اس صورت میں ہوگا جب بالکل سجدے کی جگہ پر رکھا ہوا، یعنی سجدے کے سامنے، اور آپ سجدہ کریں تو بالکل یہ سامنے گڑیا پڑی ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ایسی مشابہت سی لگتی ہے جیسے کسی بت کے سامنے آدمی سجدہ ریز ہے، اگرچہ نیت نہیں ہے، تو کراہت تنزیہی ہوگی اس صورت میں، یعنی گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن شریعت پسند نہیں کر رہی، لیکن چونکہ وہ گڑیا مقام ذلت پر ہے، زمین پہ پڑی ہوئی ہے، لہذا نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، اگرچہ آپ چاہیں تو اس نماز کو بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔